اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کے متعلق اللہ تبارک و تعالی قرآن میں حکم نازل فرماتا ہے، کسی ایسی ویسی کتاب کے اندر نہیں، بلکہ قرآن جیسی عظیم کتاب میں اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے ہمیں کہ ہمارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں، صرف ہمارے اوپر ہی نہیں بلکہ روزے تو ہم سے پہلے بھی لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور روزے کے فرض ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، اس کا خوف دل میں رکھنے والے بن جائیں، گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، نیکی کی طرف رغبت کرنے والے بن جائیں۔ تو گویا کہ یہ ایک مہینہ ہمیں سکھانے کے لیے، سیکھنے کے لیے، ٹریننگ لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر نازل فرمایا، یہ رب کا احسان ہے۔ اور فرض کس طرح سے؟ آپ اگر اسی کے بعد کنٹینیو آپ آیت کی تلاوت کرتے جائیں تو آپ کو معلوم یہ ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی کہا کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یعنی چھٹکارا نہیں ہے، اس طریقے سے اللہ نے یہ تمہارے اوپر فرض کر دیا کہ اگر تم میں کوئی بیمار ہو جائے، کوئی مریض ہو، کوئی سفر کی حالت میں ہو، تو وہ بعد میں اس کی گنتی پوری کر لے، پوری ضرور کرنی ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ آگے اللہ ہم سے کنٹینیو اس بات کو کہہ رہا ہے، اور پھر اس کے آگے اور بڑھیں آپ تو اللہ فرماتا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو اس رمضان کے مہینے کو پالے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ بات مختصر کرنی ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر رمضان کے روزے کے فریضے کی، فرض ہونے کی کتنی زیادہ تاکید کر دی کہ اگر بیمار ہو، سفر میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، کوئی دکھ تکلیف ہے، تو نبی علیہ السلام نے تمام ان چیزوں کی احادیث مبارکہ میں وضاحت کر دی ہے، تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہو، لیکن بعد میں اس کی قضا لازم ہے۔ اب سوچئے، آج ہمارے ہاں کتنے زیادہ ہم مسلمان، اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں، لیکن وہ مسلمان ہی کیا جو اپنے رب کے حکم کے آگے اپنے سر کو خم نہ کرے، اس کی بات کو نہ مانے، اس کی اطاعت نہ کرے، اس کی پیروی نہ کرے، وہ کیسا مسلمان ہے؟ اپنی مرضی سے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں کو لگا لیا، کیا اسلام ہونے کا ثبوت دے دیا ہم نے؟ 12 ربیع الاول کے موقع پر جلوس نکال دیا، ہم نے مسلمان ہونے کا ثبوت دے دیا؟ یہی اسلام ہے؟ قرآن کی بات کو ہم نے ٹھکرا دیا اور ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ اکثر لوگوں کا نعوذ باللہ کہنا یہ ہوتا ہے، استغفر اللہ، بولنا بھی نہیں چاہیے مجھے اپنی زبان سے، کہ مسلمان وہ کہ جو روزہ رکھے دو، ایک شروع کا اور ایک آخر کا۔ کتنی بڑی جہالت ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہرگز نہیں، تمہارے کہنے سے تم مسلمان نہیں ہو جاؤ گے۔ یقین جانو، اگر تمہیں مسلمان بننا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنا ہوگا۔ اپنی مرضی سے میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو تھوڑی کر پائیں گے ہم۔ ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ ہم سے کہا گیا ہے روزہ فرض ہے تو پورے روزے رکھنے ہیں۔ اکثر ماؤں کو دیکھا جاتا ہے، اپنے بچوں کو تھوڑا سا امتحان کی پریشانی ہے، اسکول کی پریشانی، اسکول کا ناغہ نہ ہو، روزہ چھوٹ جائے چل جائے گا، ایگزام کی تیاری میں کمی نہ آنے پائے، روزہ چھوٹ جائے گا چل جائے گا۔ اللہ کے ہاں کے امتحان کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہمیں۔ کیسا ہمارا معاشرہ، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ یہی تو وجہ ہے کہ آج جو کافر ہم پر غالب آتے ہیں، جب ہم نے اپنے رب کی اطاعت سے منہ موڑ لیا، اپنی مرضی سے بریانی، حلوہ اور اپنی مرضی سے ان خرافات والے جشن منانے میں ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے لگے، روزوں سے ہم کو کوئی معنی نہیں۔
नमाजों से कोई मतलब नहीं, तो आखिर हम कोई मुसलमान हैं? हरगिज तुम मुसलमान नहीं हो। खुशफहमी में मत रहना, अपने जुबान से मुसलमान कहने से मुसलमान नहीं हो जाओगे जब तक रब के रजिस्टर में तुम्हारा नाम ना लिखा जाए। याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर नबी अलैहिस्सलाम के जरिए तमाम चीजों को वाज़ेह कर दिया। क्या? नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक रात में सोया हुआ था। उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, और सही तरगीब व तरहीब के अंदर भी, और इब्न हिब्बान वगैरह के अंदर ये रिवायत बहुत वजाहत के साथ है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक रात में सोया हुआ था और क्या देखता हूं कि मेरे पास दो शख्स आते हैं और मेरे बाजू को थाम कर कहते हैं, एक दुश्वार गुजार पहाड़ी की तरफ इशारा करके कि इस पर चढ़ जाओ। मैंने कहा कि मैं इस पर नहीं चढ़ सकता। उन दोनों शख्स ने कहा कि आप चढ़े, हम आपके लिए आसानी करेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाते हैं, मैंने कोशिश करी, उस पर चढ़ना मेरे लिए आसान हो गया। जब मैं उसकी ऊंचाई पर पहुंचा तो वहां पर जोर से चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। लोग जोर जोर से चीख रहे थे। वो खौफनाक और वो लोगों की चीख और पुकार की आवाज को सुनकर मैं डर गया, घबरा गया। मैंने पूछा उन दोनों शख्सों से कि वो आखिर ये आवाज किस चीज की है? तो क्या कहा कि वो जहन्नमियों की आवाज है, ये जहन्नमियों की चीख और पुकार की आवाज है। फिर फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम, मुझे और आगे ले जाया गया। मैं और आगे बढ़ा, क्या देखता हूं कि कुछ लोगों को उल्टा लटकाया गया है और उनके जबड़ों को चीरा जा रहा है। मैं खौफ खा गया। ये मंजर देखकर कौन नहीं डरेगा? कौन नहीं डरेगा? ऐसा खौफनाक और हैबतनाक मंजर देख के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं कांप गया। यानी नबी अलैहिस्सलाम घबराए उसको देखकर, इस हालत को देखकर। और आपने फरमाया कि मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं? कहा कि ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो रोजे के अय्याम में खाना पीना खाया करते थे। रमजान का महीना आता है, हमारे यहाँ होटलों में पर्दा डाल दिया जाता है। पर्दा डाला है, पीछे कुछ भी खाओ। दुनिया वालों का डर है, अल्लाह का डर नहीं है। याद रखो, जिसने रमजान के महीने को पाकर भी रोजा ना रखा वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। चाहे वो कितने ही जुलूस मुनाकिद कर ले, कितनी ही मिलादे मना ले, नाउज़ बिल्लाह, जिसका कोई सबूत नहीं, जिसका कोई दखल नहीं, चाहे जो कुछ कर ले, लेकिन वो मुसलमान नहीं हो सकता जब तक अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल नहीं करेगा। अपनी मर्जी से अमल करने का नाम इस्लाम नहीं है। और एक और हदीस बतलाती चलो, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपने ख्वाब का एक वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के सामने जिक्र किया और आपने फरमाया कि मैंने अपनी उम्मत के एक शख्स को देखा कि वो हाँफता हुआ मेरे हौज पर आ रहा है। हौज कौन नहीं जानता? सब कहते हैं कि हम अल्लाह के रसूल की याद में हमने क्या कुछ नहीं किया, आपको हाजिर और नाजिर जाना, आपको नूरी माना, आपको सब कुछ किया। आखिर हम अल्लाह के रसूल का दामन पकड़कर मचल जाएंगे, सिफारिश कैसे नहीं होगी? सुनो क्या कहा नबी अलैहिस्सलाम ने कि मैंने मेरी उम्मत का एक शख्स मैं देखता हूं कि वो हाँफते कांपते हुए मेरे हौज पर आ रहा है। और फिर क्या होता है, जब वो हौज के करीब आने की कोशिश करता है तो उसे रोक दिया जाता है, उसे रोक दिया जाता है। मैंने कहा कि इसे क्यों रोका गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जाता है कि ये आपकी उम्मत का वो शख्स है, फजाहु सियाम रमजान, उसके पास जब रमजान का रोजा आता, फसकाहु व रवाहु, तो वो उसको सैराब करता और पानी देता था। यानी रोजे की रमजान के महीने में खाया पिया करता था। तो रोजा बहुत अहम चीज है। अगर इसका पासो लिहाज ना किया, इसके फरीजे को तुम अदा ना करे, तो यकीन जान लो कि ये तो बचपन से अगर कोई माँ मुसलमान है तो वो अपनी औलाद को ये 5 चीज जरूर सिखाएगी। क्या? अगर मुसलमान होना है तो आमन्तु बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही
والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، یہ 6 چیز پر ایمان لانا ضروری ہے. اور پھر جب یہ 6 چیز پر ایمان لے آئے گا تو پھر وہ ارکان جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے، کیا؟ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اگر استطاعت ہے تو یہ 5 چیزیں ضروری ہیں، ورنہ وہ مسلمان نہیں ہیں. لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، اس کا پاس و لحاظ رکھنا، اور نماز کی پابندی کرنا، ورنہ وہ مسلمان نہیں. روزے رکھنا، ورنہ وہ مسلمان نہیں. زکوٰۃ دینا اگر صاحب حیثیت ہے، ورنہ وہ مسلمان نہیں. اور پھر حج کرنا اگر حیثیت ہے تو. لہذا کیا معلوم ہوا کہ جب ہم اپنے آپ کو اتنا زیادہ دکھی محسوس کرتے ہیں، اتنی زیادہ پریشانیوں میں محسوس کرتے ہیں، واللہ کہہ رہی ہوں آج ان پریشانی کے ایام میں بھی بے شمار مسلمان ایسے ہوں گے جنہوں نے پہلا روزہ رکھا ہوگا اور آخری اور الوداع، نعوذ باللہ، الوداع کے روزے کا انتظار کر رہے ہوں گے. ایسے مسلمان ہیں. یاد رکھو وہ مسلمان نہیں جس نے اس آیت پر عمل نہ کیا یا قرآن کی کسی آیت کو پکڑا اور کسی آیت کو چھوڑ دیا، وہ مسلمان نہیں ہیں. اگر ہو مسلمان تو رمضان کے روزے تم پر فرض ہیں، یہاں تک کہ تمہارے رب نے تم سے یہ کہا اگر بیمار ہو، اگر سفر میں ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی پریشانیوں کا ذکر کیا کہ اگر ایسی پریشانیاں ہیں تم روزے چھوڑ دو، لیکن بعد میں اس کی قضا واجب ہے، یعنی روزہ چھوڑنا نہیں ہے. اب بھی وقت ہے، کچھ ہی روزے ہوئے ہیں، 3-4 روزے ہوئے ہیں. اگر روزے کی فرضیت سے واقف نہیں ہو تو یاد رکھو کہ روزہ تم پر واجب ہے. روزہ رکھنے کی شروعات آج سے ہی کر لو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 009668089597707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 0096650262762. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.